اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 58 ترجمہ حافظ صلاح الدین یوسف دارالسلام سے چھپا ہوا ہے۔ اہل علم حافظ صلاح الدین یوسف کو بھی جانتے ہیں اور مکتبہ دارالسلام والوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس کا ہے۔ آئیے کیا ترجمہ کیا ہے حافظ صلاح الدین یوسف نے اور مولانا عبدالجبار نے۔ اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، با فراغت یعنی بلا روک ٹوک، کھلم کھاؤ جو جی چاہے کھاؤ، اور تم داخل ہونا دروازے میں، لیکن اس قریے کا، ولیج کا، گاؤں کا جو دروازہ ہے، زمانہ قدیم میں شہروں کو، گاؤں کو، ولیجز کو چاروں طرف سے دیوار ہوتی تھی، فصیل ہوتی تھی، پھر ان میں دروازے ہوتے تھے اندر داخل ہونے کے۔ تو اللہ اس سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں ایک دروازے کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ باب حطہ۔ اللہ کے قرآن میں لفظ حطہ موجود، اس میں داخل ہونا موجود۔ تم داخل ہونا دروازے میں کیسے؟ سجدہ کرتے ہوئے، اکڑ کر نہیں، یعنی سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو ہمیں بخش دے۔ اور زبان پہ کیا ہو؟ عمل میں سجدہ اور قول میں حطہ۔ یہ دو شرط ہیں اندر داخل ہونے کے، ہر چیز کھانے کے، اللہ کی نعمتوں کے مزے اڑانے کے شرط ہے۔ سجدہ کر کے دروازے سے گزرو، اور دوسرا کہ زبان پہ حطہ ہو، حطہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، تو معاف کر۔ تو کیا ہوگا پھر نتیجہ؟ تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں۔ اللہ فرما رہا ہے بنی اسرائیل والو، جب تم اس دروازے سے سجدہ کر کے حطہ حطہ کہہ کے اندر داخل ہوگے، تمہیں بدلہ کیا دوں گا، تمہیں انعام کیا دوں گا؟ تو تمہارے لیے تمہاری خطائیں، تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ یہ ہے ترجمہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 کا، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے باب حطہ کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کے لیے ایک دروازے کا ذکر کیا ہے، بخشش کے دروازے کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ جی باب حطہ بنی اسرائیل کا بخشش کا دروازہ، لیکن ان بدبختوں نے ایسا نہیں کیا، وہ آگے آیت میں مذکور ہے، تفسیروں میں موجود ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ حطہ کہا اور نہ سجدہ کیا، دونوں کام بنی اسرائیل والوں نے نہیں کیے۔ آئیے اب یہ تفسیر دیکھیں، یہ تفسیر ہے آثار حیدری، یعنی تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تم اس وقت کو یاد کرو، اذ قلنا، جب کہ ہم نے تمہارے باپ دادا سے کہا کہ ادخلوا هذه القریہ، تم اس بستی میں داخل ہو، وہ اریحہ بلاد شام سے ایک شہر ہے۔ یہ کہاں تھی یہ بستی؟ یہ باب حطہ بخشش کا دروازہ، اس بستی کا در وہ کون سی تھا؟ علاقہ کون سا تھا؟ وہ شام کا ایک علاقہ جس کا نام تھا اریحہ، وادی اریحہ، یہ وہاں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، تفسیر میں آتا ہے۔ اور یہ حکم اس وقت ہوا تھا جب کہ وہ صحرائے طے سے نکلے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تم جی بھر کے کھاؤ، اور اس شہر میں سے جہاں سے تمہارا جی چاہے، بے زحمت و رنج، پیٹ بھر کر اور سیر ہو کر کھاؤ، جو چیز چاہے کھاؤ، سیر ہو کر کھاؤ، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو۔ اور حق تعالیٰ نے شہر کے دروازے پر، تفسیر ہے، ان کے لیے محمد اور علی کی صورتوں کو متمثل کیا تھا۔
جی، اور ان کو حکم دیا تھا کہ ان مثالی صورتوں کے تعظیم کے لیے سجدہ کریں اور ان کی بیعت اور محبت کے ذکر کو اپنے نفسوں میں تازہ کریں۔ محمد اور علی علیہم افضل الصلاۃ والسلام نفسوں میں تازہ کریں، اور جو اقرار ان کی ولایت و اعتقاد کا، ولایت رسول، ولایت علی، ولایت اہل بیت، اعتقاد و افضلیت کا ان سے لے لیا گیا تھا، اس کو یاد کرے۔ جی، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطّہ کہو یعنی کہو یہ ہمارا محمد و علی کے مثالوں کی تعظیم کے لیے خدا کو سجدہ کرنا ہے، خدا کو سجدہ کرنا ہے، یعنی کوئی دوسرا مطلب نہ لے۔ اور ان کی ولایت کا اعتقاد کرنا ہمارے گناہوں کا کھونے والا اور ہمارے قصوروں کا مٹانے والا ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، تاکہ ہم اس عمل کے سبب تمہاری گزشتہ خطاؤں کو بخش دیں اور پہلے گناہوں کو زائل کر دیں۔ سنزید المحسنین، اور محسنین کے لیے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، محسنین کو عنقریب بہت زیادہ دیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 58، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کہ یہ اریحا کی، بلاد شام کی ایک وادی تھی، ایک قریہ تھا، ایک ولیج تھا، ایک گاؤں تھا، اس کا دروازہ تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، جو جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن جب اس دروازے سے گزرو تو سجدہ بھی کرو اور ہتا بھی کہو، ہمیں بخش دے۔ یہ ہتا ہے۔ آئیے، یہ کتاب ہے فیض القدیر شرح جامع الصغیر للعلامۃ عبدالرؤوف محمد عبدالرؤوف المناوی المصری، بہت بڑا نام ہے، اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بین الاقوامی شخصیت ہے، مصر کا ہے علامہ عبدالرؤوف مناوی، اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے فیض القدیر شرح جامع الصغیر کی، چوتھی جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 5592۔ اس میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ ان میں کوئی کتاب شیعوں کی نہیں ہے۔ تفسیر آثار حیدریہ میں نے بتائی، وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، باقی تمام کتابیں ترجمے بھائیوں کے ہیں۔ اس میں حدیث کا نمبر میں نے عرض کیا 5592، پیغمبر اعظم کا فرمان، اللہ کا رسول فرما رہا ہے، جس کے لیے اللہ قرآن میں فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ۔ اللہ فرماتا ہے جب تک میں وحی نہیں کرتا، میرا حبیب ہونٹ نہیں ہلاتا، گفتگو نہیں فرماتا، جب تک میں وحی نہ کروں تو اللہ کی وحی کے سوا نہ بولنے والے پیغمبر اعظم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ فیض القدیر ہے، لکھا ہے علی باب حتہ، علی ہے باب حتہ، یعنی بخشش کا دروازہ علی ہے، رسول کا فرمان۔ یار بات ختم ہو گئی۔ یہ فضیلت ہے مولا کائنات کی، محمد کی امت کی بخشش کا دروازہ علی ہے باب حتہ، علی باب حتہ من دخل منہ کان مومنا، جو داخل ہو گیا اس باب سے وہ مومن، وہ مومن، ومن خرج منہ کان کافرا، جی ومن خرج منہ کان کافرا، جو اس سے خارج ہو گیا وہ کافر۔ جی آئیے، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی مرضی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہی حدیث مشہور کتاب، بہت بڑی کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ اس کی لکھنے والے حضرت امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی الشامی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ کیا ہے پروفیسر ذوالفقار علی ساکی نے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، یہ بریلویوں کا بہت بڑا مرکز ہے۔ زاویہ پبلشر والوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، بہت ساری جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کی 11ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 335 ہے۔ اس میں دار قطنی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی باب حتہ ہیں، علی باب حتہ، حتہ کیا ہے؟
وہی آیت کریمہ کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، وہ حطہ قرآن سورہ بقرہ رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ علی باب حطہ ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن، ومن دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ، کیا ترجمہ کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، یہ اہل سنت کے بزرگ ہیں، کیا ترجمہ کیا؟ لکھا ہے کہ جو اسے نکل گیا وہ کافر ہے۔ سبل الہدی والرشاد، حضرت امام صالح شامی اس نے اہل سنت نے ترجمہ کیا ہے، اہل سنت کا عالم دین ہے۔ سبل الہدی والرشاد مشہور زمانہ اہل علم کے نزدیک یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث وہاں بھی موجود فیض القدیر میں، سبل الہدی والرشاد میں موجود ترجمہ اہل سنت کے قلم سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو داخل ہوا مومن، جو نکل گیا وہ کافر۔ یہ ترجمہ برادران کا میری طرف سے کچھ بھی نہیں۔ آئیے جناب اس کی شرح میں، فیض القدیر کی شرح میں عالم اہل سنت احمد عبد السلام وہ کیا لکھ رہے ہیں اس حدیث کی تشریح میں؟ عالم اہل سنت بزرگ بڑا محقق کیا لکھ رہا ہے؟ علی باب حطہ، یعنی جو حدیث ہے اوپر 5592 اس میں لفظ ہے علی باب حطہ، علی باب حطہ من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ اس کی تشریح لکھ رہا ہے، جی کیا لکھ رہا ہے؟ علی باب حطہ، علی باب حطہ ہے، اے طریق حط الخطایا، یعنی کیا مطلب کہ علی بخشش یعنی گناہوں کو مٹانے کا طریقہ ہے، علی گناہوں کے مٹانے کا راستہ ہے، علی گناہوں کے مٹانے کا وسیلہ ہے، علی گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اہل سنت کا عالم محمد عربی علیہ السلام کی حدیث کی شرح فرما رہا ہے۔ جی آگے، من دخل منہ علی الوجہ المعمور بہ کما یشیر الیہ قولہ سبحانہ وتعالی فی قصۃ بنی اسرائیل وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ کہہ رہا ہے کہ علی کے لیے امر ہے، امر، حکم، آرڈر رسول کا، کس طرح کہہ رہا ہے کہ کما یشیر الیہ قولہ سبحانہ وتعالی فی قصۃ بنی اسرائیل، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے جو ابھی میں نے بتایا شام کی وادی اریحا، اس میں جو باب حطہ تھا، آیت میں نے پڑھ کے بتائی سورہ مبارکہ بقرہ کی 58 آیت، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ وہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ علی الوجہ المعمور بہ کما یشیر الیہ قولہ سبحانہ وتعالی فی قصۃ بنی اسرائیل، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے قصے میں قرآن کے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 58 میں اللہ نے بیان کیا ہے، کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس قریے میں گاؤں میں داخل ہو جاؤ، سورہ بقرہ آیت 58، کان مومنا، وہ مومن، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِرًا، جو سے خارج ہو گیا، آؤٹ ہو گیا، جی وہ کیا ہوا؟ کافر۔ یعنی انہو سبحانہ وتعالی کما جعل لبنی اسرائیل دخولہم الباب، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس دروازے سے داخل ہونا سجدہ کر کے حطہ حطہ کر کے قرار دیا تھا، ان کو حکم دیا تھا، ایسے محمد عربی نے اپنی امت کو علی کے لیے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی کیسے؟ جیسے ان کے لیے کہ کیسے باب میں داخل ہوں، یہ لکھ رہا ہے دخولہم الباب متواضعین خاشعین، متواضعین خاشعین، یعنی بہت خشوع و خضوع سے، بڑے ادب سے، اخلاق سے، نیت کی صفائی سے، خوف خدا سے، اللہ کی محبت سے، جی عبادت خدا کے جوش و جذبے سے وہ اندر میں رکھ کر ایمان سے بھر کر پھر دروازے سے داخل ہوں۔ یہ لکھ رہا ہے کہ رسول نے، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے کنڈیشن لگائی تھی، رسول نے علی کے لیے حکم دیا ہے۔ جی
خاشعین متواضعین سببا للغفران جعل لهذه الامہ، ایسے اللہ نے اس امت کے لیے بخشش کا سبب، غفران کا سبب علی کی ذات کو قرار دیا ہے۔ حاضر الامہ مودت علی، علی کی مودت یہ سبب ہے نجات کا۔ نجات کیسے ملے گی؟ علی کی مودت سے، علی کی محبت سے۔ مودت وہی سورہ مبارکہ شورى جو میری تقریر موجود ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ہے وہ مودہ، وہ کہہ رہا ہے کیسے؟ جیسے لحاظ الامہ مودت علی، جیسے اسی طریقے سے رسول نے اس امت پہ علی کی مودت، محبت لازم قرار دی۔ والاہتداء، اور علی کی پیروی، علی کی ہدایت پہ چلنا، علی کے سیدھے راستے پہ چلنا، والسلوک سبیلہ وتولیہ سببا للغفران والدخول الجنان والنجاتہم من النیران والمراد، اللہ اکبر، کہہ رہا ہے کہ علی کی مودت میں ہی نجات ہے، جنت ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ علی کی مودت میں، یہ اس حدیث کی اپنی بنی، اپنی یہ کچھ اپنی بات نہیں کر رہا، جس سے محقق کا میں نے شارح کا نام لیا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اس حدیث رسول کی تشریح کر رہا ہے کہ رسول کا یہ فرمانا کہ علی باب حتہ ومن دخلہ ومن دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا، کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد بتا رہا ہے کہ رسول اعظم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ علی کی مودت، علی کی ہدایت پہ چلنا، علی کے راستے پہ چلنا، یہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش، جی، جنت میں داخل ہونا اور جہنم کی آگ سے بچنا، یہ ہے اس حدیث مبارک کا مقصد، یہ ہے حدیث پیغمبر اعظم کا فرمان، مقصد ہے اس حدیث کا۔ جی پھر کیا ہے؟ پھر لکھ رہا ہے والمراد بخرج منہ، اور جو رسول کی حدیث میں ہے کہ جو داخل ہوا وہ مومن اور جو خارج ہوا وہ کافر، اب وہ خارج کی کر رہا ہے، داخل کی کر دی کہ داخل کے میں نے علی کو پکڑنا، وہ ہو گیا مودت۔ اب کہہ رہا کہ جو رسول نے فرمایا کہ جو نکل گیا وہ کیا ہے؟ اس کے لیے کہہ رہا ہے والمراد بخرج منہ خرج علیہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی کیا کہہ رہا ہے کہ خروج کا مقصد کیا ہے؟ کہ علی سے نکل جانا، جو رسول نے فرمایا ومن خرج منہ کان کافرا، اس کے لیے کیا لکھ رہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جس نے علی سے جنگ کی، جس نے علی کے ساتھ خروج کیا۔ اب خروج رکھے مولویوں کے سر پہ قرآن، مفتیان دین متین کے کہ یہ خروج کیا ہے؟ کہ جس نے خروج کیا خرج علیہ، جی وہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ تو یہ عظیم فضیلت ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ یہ حدیث پیغمبر کس کس اہل سنت کے عالم نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو جگہ دی ہے، اس کو لکھا ہے، اس کو فرمان پیغمبر سمجھ کے نوٹ کیا ہے اور اس کو تحریر کیا ہے۔ یہ ہے کتاب المقاصد الحسنہ، تالیف الامام الشیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی، 902 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ جی دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 121 ہے۔ اس میں لکھا ہے علی بن ابی طالب باب حتۃ فمن دخل فیہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ جی یہ ہے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی حدیث کہ علی باب حتہ ہے۔ جی عبد الرحمن سخاوی کی مشہور زمانہ کتاب مقاصد الحسنہ، یہ ہے الصواعق المحرقہ۔ لکھنے والے ہیں المحدث احمد بن حجر الحیثمی المکی، 899 میں پیدا ہوئے، 974 میں فوت ہوئے۔ کتب خانہ مجیدیہ ملتان سے چھپی ہے، عربی زبان ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 125 ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال علی باب حتہ من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ صواعق المحرقہ۔
جی سنتے جائیں کہ کس کس محدث نے اپنی کتابوں میں اس پیغمبر اعظم علیہ السلام کی حدیث کو ذکر کیا ہے، جگہ دی ہے۔ یہ مشہور زمانہ کتاب ہے جمع الجوامع الجامع الکبیر فی الحدیث و جامع الصغیر و زوائدہ للامام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی 911 میں فوت ہوئے ہیں۔ جی اس کا جلد ہے خامس، 5ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان صفحہ نمبر 174، حدیث کا نمبر 14316، اس میں قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی باب حتہ من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ جی سنتے جائیں، اللہ کے واسطے انصاف کریں، علی مولا کی فضیلت کتنی بڑی ہے، کتنی عظمت ہے۔ یاسب الدین امیر المومنین زوج بطول وارث وصی رسول علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ مشہور زمانہ کتاب ہے کنز العمال، کون اہل علم نہیں جانتا؟ تھوڑا سا علم رکھنے والا بھی کنز العمال کو جانتا ہے۔ جی فی سنن الاقوال والافعال للعلامۃ علاء الدین المتقی بن حسام الدین الہندی۔ جی الجزء ہادی اشر موسس الرسالہ سے چھپی ہے، 11ویں جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 603 ہے، حدیث کا نمبر 32910۔ جی علی ابن ابی طالب باب حتۃ، علی باب حتہ ہے، من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ رسول اعظم کنز العمال علی متقی ہندی۔ جی آئیے یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے کشف الخفا، یہ علامہ اجلونی کی کتاب ہے، 1162 میں یہ فوت ہوئے ہیں، مکتبہ قدسی سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 204، اس میں پیغمبر اعظم کا فرمان ہے، ان ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ انہ قال علی ابن ابی طالب باب حتہ فمن دخل فیہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ اجلونی کی کشف الخفا۔ جی یہ کتاب ہے اصل المطالب فی احادیث مختلف مراتب، لکھنے والے للامام الشیخ محمد بن درویش بن محمد الہوت البیروتی الشافعی، شافعی مسلک کا ہے، بیروت کے رہنے والا ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، 1277 ہجری میں فوت ہو گئے۔ یہ اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 175 ہے، حدیث کا نمبر 895 ہے، اس میں لکھا ہے علی باب حتہ، علی باب حتہ ہے، علی باب حتہ ہے، قرآن کی سورہ بقرہ آیت 58، باب حتہ۔ جی علی باب حتہ ہے، من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ جی اجلونی، یہ ہے اصل المطالب۔ یہ کتاب ہے سمت النجوم الاوالی، امام اسامی کی کتاب سمت النجوم الاوالی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 553، 553۔ اس پہ لکھا ہے الحدیث الرابع والثلاثون ومئہ۔ جی اس میں اخرج دار قطنی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال علی باب حتہ، علی باب حتہ، رسول خدا علی باب حتہ ہے، من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ جی یہ سمت النجوم الاوالی، یہ آپ کے سامنے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جس کے لیے پیغمبر اعظم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ علی تیری میں سے میرے سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، مولا کائنات مولا کل یاسب الدین امیر المومنین زوج بطول وارث رسول علی ابن ابی طالب علیہما افضل الصلاۃ والسلام کی فضیلت رسول اعظم کی زبانی قرآن کریم میں باب حتہ کا ذکر، محمد عربی کے فرمان میں علی باب حتہ ہے۔ جی آپ نے ملاحظہ فرمائی، اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے،
حق پیش کرنے، حق سننے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔